بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ ناظرین کرام، آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو موجودہ مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلت و خواری پر نہ دکھتا ہو، اور کون سی آنکھیں جو ان کی غربت و مفلسی بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو۔ حکومت ان سے چھینی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا۔ زمانے کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر درد مندوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو فقط رونے، چلانے اور دل دکھانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود قوم مسلم غور کرے۔ علاج کے لیے چند چیزیں سوچنا نہایت ہی ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اصل بیماری کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے، مرض کیوں پیدا ہوا، تیسرے یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، چوتھے یہ کہ اس علاج میں پرہیز کیا ہے۔ اگر ان چار باتوں پر غور کر لیا جائے تو علاج بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لیڈران قوم نے بہت غور و فکر کیا اور طرح طرح کے علاج سوچے۔ کسی نے سوچا کہ مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے، مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے۔ کسی نے کہا اس کا علاج عزت ہے، نیتا بن جاؤ آرام ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تمام بیماریوں کا علاج حکومت ہے۔ غرض یہ الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ان تمام نادان طبیبوں نے بہت شور مچایا، مگر مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کی مثال اس نادان ماں جیسی ہے جس کا بچہ پیٹ کے درد سے روتا ہو اور وہ خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ دے دیتی ہے، جس سے بچہ کچھ دیر کے لیے بہل تو جاتا ہے مگر پھر بھی اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت تو اس کی تھی کہ بچے کو دوا دے کر اس کا معدہ صاف کیا جاتا۔ اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی لیڈر معالج نے اصل مرض نہ پہچانا اور صحیح علاج اختیار نہ کیا، اور جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو قوم مسلم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر زبان تان دراز کی۔ غرض یہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دیا۔ ہم اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے مثالاً ایک حکایت عرض کرتے ہیں، ضرور سماعت کریں۔ ایک بوڑھا انسان کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جناب یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کمر میں درد بھی ہوتا ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا چلنے میں سانس بھی پھول جاتی ہے۔ حکیم نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا کہ جناب حکیم صاحب حافظہ بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ بے وقوف حکیم، تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ سیکھا کہ نہیں؟ حکیم نے کہا بڑے میاں آپ کو مجھ بے قصور پر بلا وجہ غصہ آ گیا، وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ بعینی ہی آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف اور صرف ایک وجہ سے، وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمارا کلچر، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہ رہی، ہمیں خوف خدا، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر نہ رہا۔ یہ تمام نحوستیں صرف اسی لیے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج مسجدیں ہماری ویران نظر آتی ہیں، مسلمانوں سے سنیما ہال، تماشے آباد ہیں، ہر قسم کے عیوب مسلمانوں میں موجود ہیں، غیر مسلموں کی رسمیں ہمیں قائم ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا جینٹل مین سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیے ہم کس طرح سے عزت پا سکتے ہیں۔ محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا ہے، بلبلو گل گئے گئے لیکن بلبلو گل گئے گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ دنیاوی تمام ترقیاں بلبلیں تھیں اور دولت ایمان چمن ہے۔ اگر چمن آباد ہے تو ہزاروں بلبلیں پھر آ جائیں گی، مگر چمن ہی اجڑ گیا تو اب بلبلوں کے آنے کی کیا امید ہے؟ مسلمانوں کی اصل بیماری
تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ مسلمانوں کی سینکڑوں بیماریاں 3 قسم میں منحصر ہیں۔ اول تو روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ دوسرے، مسلمانوں کی خانہ جنگیاں، گھریلو جھگڑے اور مقدمے بازیاں اور آپس کی عداوتیں۔ اور تیسرے، خلاف شرع یا فضول رسمیں۔ ان 3 قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے، برباد کر دیا، گھر سے بے گھر بنا دیا، مقروض کر دیا، غرض کے ذلت کے گھڑے میں ڈھکیل دیا۔ تو مسلمانوں، آپ سے یہی گزارش ہے، موجودہ حالات پر ہم نظر رکھیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھیں کہ آج ہمیں کون سا عمل کرنا ہے۔ آج ہم دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، دوسروں پر ہم کمنٹس کرتے ہیں کہ فلاں حکیم آ گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو طعنہ نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ آج ہماری اپنی حالت کیا ہے، آج ہماری عملی زندگی کیا ہے۔ آج ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمانی دولت سے سرفراز کیا، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیا ہونا چاہیے اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم پورا دن گزر جاتا ہے لیکن ہمیں اللہ کا حکم یاد نہیں آتا، کسی بھی عمل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کی سنت ہمیں یاد نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے جو آج یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر و پرواہ نہ ہو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو افسوس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سب سے اہم وجہ میں آج عرض کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا ناظرین کرام کہ ہم اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ اگر ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے، پرواہ ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر و پرواہ ہے کہ ہم اپنے آپسی جھگڑے، جو خانہ جنگیاں ہیں اور جو آپسی مقدمے بازیاں ہیں، آپسی عداوتیں ہیں، آپسی دشمنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں بغض و عناد ہے، ہم اس سے بالکل باز آ جائیں، اپنے دل کو صاف و شفاف کریں، اپنے بھائیوں سے بے پناہ محبت کریں، پیار کریں، اپنے پڑوسیوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے ہم تو ایسے دین، ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں، ایسے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پڑوسی کے حقوق بیان کیے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیں، وراثت میں کہیں پڑوسی کا حق نہ بیان کر دیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اپنے دل اور نگاہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کریں، مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ انشاءاللہ پھر سے وہی عزت، پھر سے وہی وقار اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی شان اور زندگی تو یہ تھی کہ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی
میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، انشاءاللہ پھر سے ہمارا یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور پھر سے قوم مسلم کو اللہ تبارک و تعالی عزت و عظمت سے مالا مال فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔